یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، دنیا تصوف کی عالمگیر شہرت یافتہ شخصیت ہے۔ ہماری مراد صاحب مثنوی حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی وصال کی تاریخ 5 جمادی الاخری 672 ہجری، آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان بہت پیارا اور موضوع بہت پیارا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلقات کے تعلق سے بیان ہے۔ کس طریقے سے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، کیسے ان کی دنیا بدلی۔ آئیے آج اس دلچسپ موضوع پر اپنی کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ آئیے موضوع پر آنے سے پہلے دنیا تصوف کی عالمگیر شخصیت حضرت مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ زندگی کی کچھ دلچسپ اور ضروری باتیں آپ کی حیات کے تعلق سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابغہ روزگار عالم دین تھے، یعنی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بھی بہت زبردست عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی شامل تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاؤ الدین کیقباد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علاؤ الدین کیقباد کی دعوت پر روم کے شہر قونیہ تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب، جن کا دل غم امت سے فیضیاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور قتل و غارت گری کا دور تھا۔ آپ کے زمانے میں قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 برس کے ہی تھے کہ تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا اور مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، حضرت شیخ محی الدین عربی اور حضرت بو علی قلندر جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ یعنی دور اگرچہ قتل و غارت کا دور تھا، اس قتل و غارت کے دور میں بھی انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے، اللہ سے دور جا رہے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہت سے نامور اولیاء کرام الحمدللہ پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک با اثر شخص کی بیٹی تھی۔ ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تولد ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار علماء دین اور طلبہ حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قونیہ میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو تحریر کرتے اور اس کی کتابت کرواتے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔
مثنوی مولانا روم جس کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، اتنی بڑی کتاب کے مصنف حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کا سب سے روشن ستارہ، آپ کی زندگی کا سب سے پرنور کارنامہ آپ کے اس کتاب کی تالیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لکھتے رہتے تھے، جنہیں بعد ازاں یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بے شمار راز کھلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے اور روحانیت کی آگ میں پکا کر دیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے اور انہی کی باتیں کرتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت و مجاہدے شروع کر دیے، یہاں تک کہ 20 دن تک آپ کچھ نہ کھاتے تھے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اکثر و بیشتر قیام اتنا طویل، اتنا لمبا ہوتا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے اور قیام میں ہی فجر کا وقت ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کس شان کے اللہ کے ولی تھے، یعنی نماز میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ایسا کھو جاتے تھے کہ اللہ کریم کی ذات میں کھونے، اللہ کریم کی یاد میں کھونے کی وجہ سے وقت نکلنے کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس قدر روئے کہ چہرے پر آنسو برف کی مانند جم گئی۔ 672 ہجری میں شہر قونیہ میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اس وقت بھوکی ہے اور تر لقمہ ہی اس کی بھوک مٹا سکتا ہے، زمین کو عنقریب تر لقمہ ملنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے کچھ دنوں بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ طبیب ڈاکٹر آپ کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کو بیماری کون سی ہوئی ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 672 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قونیہ میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نمایاں نام ہے، جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں الحمدللہ ہوتا ہے۔ اب تک کا جو یہ میں نے آپ کو تذکرہ پیش کیا ہے، یہ حکایات رومی نامی کتاب ہے، جو الحمدللہ آپ کی حکایات پہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب سے میں نے شروعات میں جو آپ کی حیات پر چند کچھ ذکر تھا وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور مزید مولانا رومی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے دلچسپ باتیں آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ مولانا برہان الدین محقق ترمذی کے بعد یوں ہی مولانا جلال الدین رومی کی زندگی گزرتی رہی اور 5 سال گزر گئے۔ 642 ہجری میں ان کی زندگی میں مولانا شمس تبریز داخل ہوئے اور جلال الدین رومی کی زندگی بالکل بدل گئی۔ شمس تبریز کا نام محمد بن علی بن ملک داد تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ بھول گئے تھے، اپنے آپ میں گم رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے، ملکوں شہروں گھومتے رہتے۔ یوں بھی ہوتا کہ کئی دن تک کچھ نہ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے مگر عام لوگوں کی نظروں سے اپنی بڑائی کو چھپائے رکھتے۔ حضرت شمس تبریز ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے جو اللہ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ آپ ان کی رہنمائی اور مدد کرتے۔ آئیے اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے اسکول میں صرف کتاب پڑھتے ہیں یا آپ کے استاد آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتاتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا، وہ اور باتیں بھی بتاتے ہیں، وہ باتیں جو انہوں نے
بہت ساری کتابیں پڑھ کر، بہت سے عالموں سے مل کر اور زندگی کے تجربوں سے سیکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی معرفت یعنی اس کو پہچاننے کے میدان میں بھی اللہ کے نیک بندے جو اس کی ذات سے قریب ہوتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز بھی ایسے ہی اللہ والے تھے۔ ان لوگوں کی ایک نظر انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ حضرت شمس تبریز کے استاد اور مرشد شیخ ابو بکر نے ان سے کہا کہ محمد تم کونیا جاؤ، وہاں ایک نوجوان ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تڑپ ہے، جاؤ اس کے دل کو اور روشن کر دو۔ شمس تبریز اپنے مرشد کا حکم سن کر کونیا کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہروں ہوتے ہوئے وہ کونیا پہنچے۔ شمس تبریز سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اس کے بارے میں مختلف باتیں مولانا رومی کے حالات لکھنے والوں نے لکھی ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا روم گھوڑے پر سوار شہر کی کسی سڑک سے گزر رہے تھے کہ شمس تبریز نے انہیں روک کر ایک سوال پوچھا۔ مولانا نے اس کا جواب دیا۔ مولانا روم کا جواب سن کر شمس تبریز نے اس سوال کا دوسرا جواب دیا، اور ایسا جواب کہ مولانا رومی حیران ہو گئے، اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ملاقات کا دوسرا واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ ایک دن مولانا جلال الدین رومی اپنے ملاقاتی کمرے میں بیٹھے تھے۔ شمس تبریز آئے اور سلام کر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا روم سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا، وہ چیز جو تم نہیں جانتے، اور پھر کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے جواب دیا، وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ اسی لمحے مولانا جلال الدین رومی کی دل کی دنیا بدل گئی۔ شمس تبریز کی رہنمائی میں انہوں نے اپنا روحانی سفر طے کیا۔ مولانا جلال الدین رومی شمس تبریز سے بہت کچھ سیکھتے رہے اور ان کا لکھنا پڑھنا ختم ہو گیا۔ وہ ہزاروں لوگ جو مولانا روم کے مرید اور عقیدت مند تھے، انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ یعنی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مرید اور عقیدت مند پہلے سے تھے، اب یہ جن کے ہزاروں مرید ہیں، ہزاروں جن کے طلبہ ہیں، وہ کسی اور کے اسیر اور قیدی بن گئے، مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ الحمدللہ یہ دیکھ کر شمس تبریز کونیا سے اچانک چلے گئے۔ آپ کے جو مریدین تھے مولانا روم کے، ان کی بڑی عجیب کیفیت تھی، تو اس کی وجہ سے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کونیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت اداس رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد شمس تبریز پھر اچانک کونیا آ گئے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو وہ پھر غائب ہو گئے۔ شمس تبریز کے چلے جانے کے بعد مولانا جلال الدین رومی شاعری میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی کی اصلاح اور ان کی تربیت میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ آپ نے صلاح الدین زرکوب کو اپنا ساتھی اور جانشین مقرر کیا۔ صلاح الدین زرکوب نے 10 سال تک مولانا روم کی خدمت کی۔ ان کی وفات کے بعد چلپی حسام الدین ان کے ساتھی ہر وقت کے رفیق اور خلیفہ بن گئے۔ چلپی حسام الدین کے کہنے سے ہی مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مشہور مثنوی لکھی۔ مثنوی مولانا روم 6 حصوں میں ہے، اس میں ہزاروں شعر ہیں۔ ان شعروں میں مولانا نے اسلام کی تعلیمات کو بالکل نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ مثنوی میں بہت سی کہانیوں کے ذریعے مشکل باتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ سمجھ سکیں، اور وہ بھی دلچسپی کے ساتھ۔ مثنوی کی ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کی مثنوی شریف کا مطالعہ بھی لوگوں کو کرنی چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی یوں ہی مدت تک کونیا میں اسلام، اخلاق اور اچھائیوں کی تعلیم دیتے رہے۔ لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کی باتیں سنتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ ان کی زندگی بدل رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے۔ مولانا 626 ہجری میں کونیا آئے تھے اور 672 ہجری میں اس شہر میں رہتے ہوئے انہیں 46 سال ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً آدھی صدی تک 672 ہجری میں کونیا میں بڑا شدید زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ مسلسل 4 دن تک رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ زلزلہ کے جھٹکے 40 دن تک محسوس ہوتے رہے۔ کونیا کے لوگوں نے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔
بعض نے یہ بھی پوچھا کہ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا اس زمانے میں بیمار تھے. آپ نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، جلد اسے اپنا لقمہ مل جائے گا اور تم لوگوں کو نجات مل جائے گی. وہ جمادی الاخر 672 ہجری کی 5ویں تاریخ تھی، 5 جمادی الاولیٰ کی تاریخ تھی. مولانا رومی کے عقیدت مند ان کے بستر کے آس پاس جمع تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرا وقت سفر آ گیا ہے، اب میں اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملوں گا. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا. شعر کیا تھا کہ گر مومنی و شیری ہم مومنست مرگت ور کافر و تلخی ہم کافرست مردن. کہتے ہیں اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مومن اور میٹھے یعنی اچھے آدمی ہو تو تمہاری موت بھی میٹھی اور مومنوں کی طرح ہوگی، اور اگر تم کافر اور کڑوے آدمی ہو تو تمہاری موت بھی کڑوی اور کافرانہ ہوگی. اس کے بعد مولانا نے کلمہ شہادت پڑھا اور آنکھیں بند کر لی. مولانا روم کو ہم سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، مگر ان کا نام اور ان کی کہی ہوئی باتیں آج بھی زندہ ہیں. الحمدللہ اللہ کریم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.